بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 مئی 2020 بروز پیر متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امارات ویلیو ایڈڈ ٹیکس بڑھانے کا ارادہ نہیں۔ امارات میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ٹیکسوں کے حوالے سے ملک میں جو نظام قائم ہے وہی چلتا رہے گا۔ یہ بات اماراتی وزارت خزانہ کے سیکرٹری یونس الخوری نے امارات الیوم سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ سعودی عرب میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی شرح 5% سے بڑھا کر 15% کرنے کے پس منظر میں انہوں نے کہا کہ حکومت اس وقت کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتی۔ ہماری پوری توجہ وائرس کو محصور کر کے اس کے خاتمے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ سمیت حکومتی ادارے کرونا بحران کے لیے ملک کی معیشت کو بحال کرنے کے اقدامات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی معاشی پالیسیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ درمیانے اور چھوٹے درجے کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے نئی سہولتیں دینے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ امارات میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کا نفاذ جنوری 2018 میں ہوا تھا۔ دیگر خلیجی ممالک کی طرح امارات میں بھی مختلف اشیاء پر 5% واٹ نافذ ہے۔ امارات میں کرونا کے 781 نئے مریض۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا سے شفا یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 4804 ہو گئی۔ 781 نئے مریض ریکارڈ پر آئے جبکہ 13 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ اماراتی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 509 نئے مریض شفا یاب ہو کر قرنطینہ مراکز سے فارغ کر دیے گئے۔ وزارت نے کہا کہ وبا کو محصور کرنے کے لیے رہائشیوں کے عمومی معائنے کے ضمن میں گزشتہ دن 29,000 افراد کا معائنہ کیا گیا۔ ان کا تعلق معاشرے کے مختلف طبقات سے تھا۔ نیز عمومی معائنے میں مختلف ممالک کے تارکین بھی شامل تھے۔ عمومی معائنے کے نتیجے میں 781 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی۔ ان کی حالت مستحکم ہے اور ان ہدایات کے لیے علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزارت نے کہا کہ ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 18,198 ہو گئی ہے۔ جن مریضوں کا انتقال ہوا ہے ان کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ انہیں کرونا سے پہلے مختلف بیماریاں لاحق تھیں۔ ملک میں کرونا کی وجہ سے ہلاک شدگان کی تعداد 198 ہو گئی۔ تیونس میں کرونا کا کوئی نیا مریض نہیں۔ تیونس میں آج پیر کو کرونا کا کوئی مریض رپورٹ نہیں ہوا۔ 1 مارچ سے آج تک ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ تیونس کی حکومت نے سخت احتیاطی تدابیر میں مرحلہ وار نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ تیونس کی نیوز ایجنسی کے مطابق ملک میں کرونا کے پہلے مریض کا اعلان 2 مارچ کو ہوا تھا۔ ملک میں اس وقت سے اب تک 1032 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جن میں سے 45 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تیونس کی وزارت صحت نے کہا کہ کرونا کے بیشتر مریض صحت یاب ہو گئے۔ اس وقت ہسپتالوں میں صرف 11 مریض زیر علاج ہیں۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ ہفتے سے انتہائی چھوٹے پیشوں پر پابندی ختم کر دی گئی تھی جن میں دہاڑی کے مزدور، تعمیرات اور ٹرانسپورٹ کے کارکن شامل ہیں۔ بیان کے مطابق آج سے مزید نرمی کا اعلان کرتے ہوئے تجارتی مراکز، کپڑوں کی دکانیں، باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز پر پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ اقدام ان مثبت اشاروں کی بنیاد پر کیا گیا جن سے معلوم ہوا ہے کہ تیونس میں وائرس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دوسری طرف تیونس کی حکومت نے کہا کہ ملک کی مجموعی معیشت میں اس سال ریکارڈ مندی کی توقع ہے۔ ملک کی آزادی سے لے اب تک یہ تاریخی مندی ہوگی جس کی شرح 4.3% متوقع ہے۔ سیاحت کے شعبے میں 1.4 بلین ڈالر کا نقصان ہوا جبکہ کرونا کی وجہ سے 4 لاکھ افراد ملازمتوں سے فارغ کرنا پڑے۔ نجی ادارے کارکنان کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات کے معروف وکیل ابراہیم الحسنی نے کہا کہ نجی اداروں میں کارکنان سے متعلق افرادی قوت کی وزارت کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ ابراہیم الحسنی کے مطابق نجی اداروں نے کارکن کی منظوری کے بغیر فیصلہ نافذ کر دیا۔ اس کا انہیں حق نہیں ہے۔ الامارات الیوم کے مطابق ابراہیم نے بتایا کہ وزارت افرادی قوت نے کرونا کی وبا کے باعث حفاظتی اقدامات سے متاثرہ نجی اداروں کو اپنے یہاں روزگار کا عمل منظم کرنے کا اختیار مشروع طریقے سے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت نے پابندی عائد کی ہے کہ نجی ادارہ اجیر کی منظوری لے کر ملازمت کے معاہدے کی تنظیم نو کر سکتا ہے۔
अल हुसैनी ने बताया कि मुतासरा निजी इदारा कोरोना की वबा के बायस हिफाजती इक़दामात से मुतासर होने की सूरत में मुलाजम को सबकदोश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से कबल इन्हें मुलाजम की रहाइश का बंदोबस्त करना होगा और इसके हकूक़ अदा करने होंगे। कंपनियों के मालिकान मुलाजमत के माहदे की तंजीमों और बरतरफी के सिलसिले में मनमानी नहीं कर सकते। वजारत का फैसला तमाम फरीकों के मफादात को मद्देनज़र रखकर किया गया। अल हुसैनी ने बताया कि आजर अजीर की मंजूरी के बगैर मेहनताने में कमी नहीं कर सकता। कोई भी कंपनी यकतरफा तौर पर इस किस्म के फैसले की मजाज नहीं। वजारत अफरादी कुव्वत ने निजी इदारों में मुलाजमीन के हवाले से 5 इक़दामात मुकर्रर किए हैं। अव्वल, ऑनलाइन कानून मेहनत का नफाज। दोम, तनख्वाहों के साथ मुलाजम को छुट्टी पर भेजना। सोम, बगैर तनख्वाह मुलाजम को छुट्टी देना। चहारम, हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद के दौरान आर्जी तौर पर मुलाजम की तनख्वाह में कमी, बशर्ते के कंपनी अजीर के साथ मुलाजमत का आर्जी माहदा मुकर्रर तरीके से करे। और पंजम, मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजम की तनख्वाह में कमी, बशर्ते के निजी इदारा गैर मुल्की कारकुन की तनख्वाह में मुस्तकबिल बुनियाद पर कम करना चाहता हो। ऐसी सूरत में इदारे को वजारत की मंजूरी लेकर मुलाजमत के माहदे में तरमीम करना होगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।